جس رب نے دل بنایا ہے وہ اس دل کی سسکیوں سے بھی واقف ہے۔ جانتے ہو ہمارے یہ آنسو بھی کن کا حصہ ہوتے ہیں۔ جب بھیگی آنکھوں سے لرزتے ہاتھوں اور کانپتے ہونٹوں سے صدائیں نکل کر عرش سے ٹکراتی ہے نا، تو پل بھر میں معجزے ہو جاتے ہیں اور پھر مقدر کا لکھا بدلتا ہے۔ من پسند دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، پھر من پسند شخص کو ہمارے حق میں لکھ کر ہماری کہانی کو گن سے نوازا جاتا ہے۔ ممکن ہے قبولیت کی دیری میں کوئی خیر چھپی ہوئی ہو سکتا ہے تمہاری دعاؤں پر اس وقت کن فرمایا جائے جب تمہیں معجزے کی سب سے زیادہ ضرورت ہو، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے معجزے کو بچا کر رکھا گیا ہو۔ تم تڑپا کر سجدوں میں گرائے جاؤ گے، صبر تمہیں ہلکان کر دے گا، دعاؤں سے نا امید ہو جاؤ گے تم، اور پھر بس جہاں تمہارے صبر نے جواب دینا ہے وہیں وہ رب تمہیں بتائے گا کہ دیکھو ایسے ہوتے ہیں معجزے، دیکھو ایسے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور جنہیں معجزوں پر یقین ہوتا ہے نا، انہیں صبر کے امتحان میں آنے والی مشکلوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ تمہارے اب تک کیے گئے صبر کا صلہ تمہاری پسندیدہ دعا پر کن کی صورت میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت میں دیری کا مطلب اللہ کا ہمیں نظر انداز کرنا تھوڑی ہے۔ کبھی کبھی کسی مصلحت کے تحت وہ دیری کرتا ہے، کبھی صبر کرواتا ہے اور کبھی بار بار بلاتا ہے، کیونکہ ہماری دعائیں اسے پسند آ جاتی ہے۔ وہ رب وہاں عرش پہ بیٹھا سب دیکھ رہا ہے کہ تم رو رہے ہو، تڑپ رہے ہو، سسک رہے ہو۔ وہ تو سب کچھ جانتا ہے نا۔ تمہارے آنسو اس رب کو ان 7 سمندروں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ یقین کرو یہ آنسو رب رائگاں نہیں جانے دے گا، یہ دعائیں، یہ التجائیں فضول نہیں جانے دے گا۔ تم توکل تو رکھ کر دیکھو، وہ اس دنیا کو سمیٹ کے تمہاری جھولی میں ڈال دے گا۔ لوگ تو تمہیں یقین دلائیں گے نا کہ یہ ناممکن ہے، تمہیں اپنے مقصد سے دور کرنے کی لاکھ کوششیں کریں گے، مگر تم بھی ڈٹ کے ان کے سامنے کھڑے ہو جانا اور کہنا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ میری دعا ضرور قبول کرے گا، اور تم سب دیکھتے رہ جاؤ گے۔ جب دعا مانگنے کی بات آئے تو ناممکن سے ناممکن چیز مانگو، کیونکہ اس کو پورا کرنے والا تمہارا رب ہے۔ کیسے ملے گی یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، کیونکہ اس رب کے وہاں ناممکن کا کوئی لفظ ہی نہیں۔ وہ بس کن فرماتا ہے اور وہ کام فیکن ہو جاتا ہے۔ صبر وہ سواری ہے جو کبھی اپنے مسافر کو گرنے نہیں دیتی، چاہے راستے کتنے ہی کٹھن کیوں نہ آئے۔ کیونکہ تم جب سب ناممکن ہوتا دیکھ کر بھی صبر کرتے ہو نا، اصل میں تم معجزوں کی طرف ہی بڑھ رہے ہوتے ہو۔ ہاں، ابھی کافی سوچیں آئیں گی تمہارے ذہن میں، کافی سوال آئیں گے کہ نہ جانے کب ہوگی دعا قبول، کیسے ہوگی، اتنی دیر ہو گئی ہے، شاید اب تو نہیں ہو سکتی۔ ان سب خیالات کو چھوڑ کرنا، بس ایک بار اس شدت کو محسوس کرنا جس شدت سے تم اپنی دعا کو پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہو۔ دیکھنا پھر کبھی تمہارا دل ہار نہیں مانے گا، کبھی بے سکون نہیں ہوگا۔ وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں ایک گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چھوٹی سی چینٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے،
تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو تمہارے دل میں یہ خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں؟ وہ رب جو سب کائنات کو چلا رہا ہے، اس کے ایک گن سے ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے۔ سورج ڈھل کے چاند اور تارے آتے ہیں، ایک موسم سے دوسرے موسم تبدیل ہوتے ہیں، نئے پھول و پھل آتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ رب تمہاری خواہش کو پورا نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا، دیکھ لینا۔ سنو، اللہ سے مانگ کر مایوس تھوڑی ہوتے ہیں، بس توکل کرتے ہیں کہ میرا اللہ میری پکار ضرور سنے گا اور ایک دن میرے تمام غم خوشیوں میں بدل جائیں گے۔ ہاں، ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ سب کچھ نہیں ملتا، کچھ نہ کچھ ادھورا رہتا ہی ہے، کیونکہ اگر سب مل جاتا تو آخرت میں کیا مانگو گے تم؟ وہاں کے لیے کیا بچے گا؟ کچھ دعائیں اس جہاں کے لیے بھی ہے، اور وہاں تو پھر جو بھی ملے گا ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو نا، یقین کرو یہ بھی تھم جائے گا، اور جس طرح طوفان کے بعد کوسے قزح آتی ہے، وہی کوسے قزح تمہارے دل میں بھی اطمینان کی صورت میں بن کر آئے گی۔ تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا اور تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ایسے سمندر میں سفر کر رہے ہو جس کی لہریں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ایک ایسی کشتی میں سوار ہو جسے کوئی طوفان تباہ نہیں کر سکتا۔ نتیجہ جو بھی نکلے یہ اللہ نے طے کیا ہے، اور یقیناً وہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ وہ جو کہانیاں ادھوری پڑی ہیں انہیں تہجد کی دعاؤں سے مکمل کیوں نہیں کرواتے؟ جو کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا وہ تمہاری جھولی خالی کیسے رکھے گا بھلا؟ کیوں ذریعوں اور وسیلوں کی تلاش میں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ معجزہ چاہتے ہو تو براہ راست کیوں نہیں مانگتے؟ کیا تمہارا یقین نہیں کہ اللہ بغیر وسیلوں کے معجزے کرنے پر قادر ہے؟ وہ جو تمہاری نظر میں ہے ناممکن، تمہارے اللہ کے کن کے آگے کچھ بھی نہیں۔ جو دعا کے وقت ناممکن ہوتا ہے وہ عطا کے وقت ممکن بنا کر تمہارے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ امید کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ امید ہی یقین کو مضبوط کرتی ہے۔ مضبوط یقین سے دعائیں مضبوط ہوتی ہیں، اور مضبوط دعائیں ہی معجزوں کو تم تک لاتی ہیں۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے اللہ ان کے لیے ان کی چاہت میں بہتری پیدا کر دیتا ہے۔ پھر چیزیں ہو یا لوگ سب مل جاتی ہیں۔ جن ہاتھوں کو تم دعاؤں میں اٹھاتے ہو نا، انہی ہاتھوں میں بہت جلد وہ سب ہوگا جس کے لیے تم شدت سے دعا کر رہے ہو۔ کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر توکل اور یقین سے سب ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں بس انہی لوگوں کو رہنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ یقین ایسا رکھو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو راستہ میرا اللہ بنائے گا۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کرے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں آپ۔ یقین کرے وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ تھام لیتا ہے، اور جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں، تب سجدے میں سر رکھ کے دیکھنا، تمہیں قریب سے سننے اور سمجھنے والا رب تمہارے ساتھ ہے۔ جو لوگ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں انہیں کبھی اپنے نصیب پر رونا نہیں پڑتا۔ اللہ اس دل کو کبھی بھی کن سے محروم نہیں کرتا جو ٹوٹ کر بھی اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑتی ہے۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہیں گزرا ہوگا۔ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا انشاءاللہ، ایک وقت ایسا ضرور انشاءاللہ آئے گا جب تم ان دکھوں اور مشکلوں کو سوچ کر مسکرا دو گے جن کی وجہ سے آج پوری رات روتے ہو۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کبھی پھول دھوپ میں کھلتے ہیں اور کچھ چھاؤں میں، اسی لیے اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اور وہ ہمیں وہی دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ زندگی میں مشکلات ہمیں مضبوط بناتی ہے، اور ان کے بعد آسانیاں ضرور آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صبر کا درس دیتا ہے اور یقین دلاتا ہے کہ ہر آزمائش کے بعد راحت ہے۔ بس ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور صبر کے ساتھ اس کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔